معزز ناظرین السلام علیکم۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو ہمیشہ دینی معلومات اور حیرت انگیز واقعات فراہم کراتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج پیش خدمت حضرت عزیر علیہ السلام کا حیرت انگیز اور 100 سال بعد زندہ ہونے کا واقعہ۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے جلد سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے، جس سے ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام اور خدا کی قدرت کے کرشمے۔ بنی اسرائیل جب خدا کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو خدا نے ان پر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا اور تباہ کیا، اور بیت المقدس کو برباد و ویران کر ڈالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائے تو آپ نے شہر کی ویرانی و بربادی کو دیکھا۔ تمام شہر میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ شہر کی تمام عمارتوں کو منہدم دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے براہ تعجب فرمایا، یعنی اللہ اس شہر کی موت کے بعد اسے پھر کیسے زندہ فرمائے گا؟ آپ ایک دراز گوشت پر سوار تھے اور آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کے رس کا تھا۔ آپ نے اپنے دراز گوشت کو ایک درخت سے باندھا اور اس درخت کے نیچے آپ سو گئے۔ جب سو گئے تو خدا نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی اور گدھا بھی مر گیا۔ اس واقعے کے 70 سال بعد اللہ تعالی نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے خدا تعالی انہیں پھر یہاں لایا اور بیت المقدس اور اس کے نواح میں آباد ہوئے، اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالی نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ جس وقت آپ سوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا، اور 100 سال کے بعد جب آپ دوبارہ زندہ کیے گئے تو یہ شام کا وقت تھا۔ خدا نے پوچھا، اے عزیر، تم یہاں کتنے ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ 1 دن یا کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ خدا نے فرمایا، بلکہ تم 100 برس ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ ویسا ہی ہے، اس میں بو تک نہیں آئی، اور اپنے گدھے کو بھی ذرا دیکھیے۔ آپ نے دیکھا تو وہ مرا ہوا اور گل چکا تھا، اعضاء اس کے بکھرے ہوئے اور ہڈیاں سفید چمک رہی تھی۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اللہ نے اس گدھے کو بھی زندہ فرمایا۔ پہلے اس کے اجزاء جمع ہوئے اور اپنے اپنے موقع پر آئے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح آئی، اور آپ کے دیکھتے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا،
میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ آپ کو کوئی پہچانتا نہ تھا۔ اندازے سے آپ اپنے مکان پر پہنچے۔ عمر آپ کی وہی 40 سال کی تھی۔ آپ اس آبادی میں گئے اور کچھ لوگوں سے پوچھا، کیا تم عزیر کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اسے جانتے ہیں، وہ آج سے 100 سال پہلے یہاں آیا تھا، لیکن اب وہ مر چکا ہے، اسے مرے ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ یہ سن کر وہ چونک گئے اور تحقیق کرنے کے لیے بستی کی سب سے بوڑھی عورت کو لے آئے، جس کی عمر 120 سال تھی، اور اس نے عزیر علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا۔ لوگوں نے اسے بلا کر کہا کہ کیا یہ آدمی عزیر ہے؟ اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم یہ عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام لوگ حضرت عزیر علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی پر سے گزرا، جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی؟ تو اس نے کہا کہ اللہ اس کی موت کے بعد اسے کیسے زندہ فرمائے گا؟ سو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اللہ نے اسے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ بعد ازاں پوچھا، تو یہاں مرنے کے بعد کتنی دیر ٹھہرا رہا؟ اس نے کہا، میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ فرمایا، تو 100 برس پڑا رہا، بس اب تو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ، وہ متغیر یعنی باسی بھی نہیں ہوئی، اور اب اپنے گدھے کی طرف نظر کر جس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہیں، اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیں، اور اب ان ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم انہیں کیسے جنبش دیتے اور اٹھاتے ہیں، پھر انہیں گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر خوب آشکار ہو گیا تو بول اٹھا، میں مشاہداتی یقین سے جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کا ہمارا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوست و احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔